بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بہترین پونجی کیسے بنتی ہے؟ یہی دنیا سبب آخرت بن جائے تو یہ دنیا بہترین پونجی ہے۔ اس طرح کی کرنسی ٹرانسفر کرتے رہو، روزہ نماز کرتے رہو۔ بھائی نماز فجر کے بعد سے ظہر تک فیکٹری چلاؤ، کون منع کرتا ہے؟ کتنا فاصلہ رکھا ہے؟ ہر وقت تو نمازی نہیں بنایا، ظہر کے بعد سے عصر تک کتنا فاصلہ رکھا؟ پھر سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھ لو، اگر فرض ہو جائے تو زندگی بھر میں 1 مرتبہ حج کر لو۔ سال میں 1 لاکھ کا نفع ہو تو 2500 زکوٰۃ نکال دو، 1 کروڑ کا نفع ہوا تو 2.5 لاکھ نکال دو۔ اب حال یہ ہے کہ یہ 2500 اور 2.5 لاکھ کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور 97,500 اور 97.5 لاکھ پر نظر نہیں جاتی۔ اس پر ایک شعر یاد آیا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ ہر قدم قبر کی طرف بڑھ رہا ہے اور نظر دنیا کی طرف ہے، جانا کدھر ہے اور دیکھ کدھر رہا ہے؟ دوسری طرف 97,500 ملے، اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے اور 2.5 پر نظر جا رہی ہے۔ اسی طرح 97.5 لاکھ اللہ تعالیٰ نے نفع دیا اور اس پر نظر نہیں ہے، 2.5 لاکھ نکالنے پر نظر جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نفع دیا، اس پر نظر نہیں ہے، 2.5 لاکھ نکالنے پر نظر جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ براہ راست خود نہیں لیتے بلکہ اپنے ہی بندوں پر اسے تقسیم کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں، دنیا میں اللہ کے بن کر رہو اور دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو، تو یہ دنیا بہترین پونجی ہے۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبوب کی مرضی پر چلے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دین تو محبت کی بنیاد پر ہے، وہ ظالم ہے جو دین کو ڈنڈا اور سزا سمجھتا ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ دین سراسر محبت ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، عاشق بھی تھے، جب اللہ کہتے تو آنسو نکل کر رخسار پر ٹھہر جاتا۔ 8 گھنٹے عبادت اور تلاوت کرتے تھے، اور جنگل میں گھر بنایا تھا قصبے سے باہر، اور اختر نے ان کے ساتھ 15 برس گزارے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگل کے سناٹے میں تلاوت کرتے کرتے یہ مصرع پڑھا اور اللہ سے عرض کیا، آ جا میری آنکھوں میں، سما جا میرے دل میں۔ کوہ طور پر تجلی وارد ہوئی تھی تو تمام مفسرین نے تو یہ کہا کہ طور اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک راز میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ کوہ طور اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہوا کہ اگر وہ سالم رہتا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی اوپر ہی اوپر رہتی، اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اندر بھی داخل ہو جائے، نور اندر پہنچ جائے۔ یہ تھا اس کے پارے پارے ہونے کا راز۔ وہ پہاڑ بھی عاشق مزاج تھا۔ اسی سے دل کے ٹوٹنے کا راز بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ناموافق حالات پیدا کر دیتے ہیں، صدمہ اور غم دیتے ہیں، اور یہی کیا کم مجاہدہ ہے کہ نظر بچانے میں دل ٹوٹتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دل کیوں توڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں اپنا گھر بناتا ہوں۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے قابل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اسلام پورا کا پورا محبت ہے۔ وہ کس طرح؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جیسا کہ مجھ سے میرے شیخ نے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ جو ہمارے رب ہیں، پیدا کرنے والے ہیں اور پالنے والے ہیں، ان سے بات کرنے میں کیوں لطف نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے عاشقو، میں تم پر نماز فرض کرتا ہوں تاکہ تم وضو کر کے میرے پاس آ جایا کرو اور مجھ سے بات کر لیا کرو۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے یا نہیں؟
ان احدکم اذا قام یصلی انما یناجی ربہ فلینظر کیف یناجیہ، نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ ذرا سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھ لو، ایاک نعبد، اس میں کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تو آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، نیک بندوں کا راستہ دکھائیے۔ یہ کیا ہے؟ بندے کی گفتگو ہے رب العالمین سے، اس لیے حی علی الصلاۃ کے بھی دو ترجمے ہیں۔ ایک لغت کا ترجمہ ہے کہ آؤ نماز پر، اور ایک ترجمہ عاشقانہ اور محبت کا ہے، وہ یہ ہے کہ مؤذن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے غلاموں، جلدی جلدی وضو کر کے تیاری کر لو، مولا کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں۔ یہ ترجمہ عشق ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاکھ عقل ہو اور وہ معرفت کی کتنی ہی شرح کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے محبت اور عشق کی بات ہی اور ہوتی ہے، تو ثابت ہو گیا کہ نماز عشق و محبت کی چیز ہے۔ آخر ایک دن تو اپنے اللہ کے بعد جانا ہے، تو اللہ میاں سے بات کرنے میں بندے کو مزہ آنا چاہیے یا نہیں؟ اور پھر نماز کے بعد دعا میں جو مزہ آتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اپنے ربا سے اپنی سب بگڑی کہہ دی اور مطمئن ہو گیا۔ اور جو ظالم نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے رب سے کیا کہے گا؟ اس کو دعا میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ جیسے یتیم بچہ بے نمازی یتیم کی طرح ہے، وہ کس سے کہے گا؟ اور جس کا باپ ہو، اس کو اگر محلے میں کسی نے ستایا، فوراً آ کر ابا سے کہہ دے گا کہ آج محلے میں فلاں نے مجھے ستایا ہے، مارا ہے۔ ابا کہے گا اچھا بیٹے گھبراؤ مت، میں انتقام لوں گا۔ ایسے ہی نمازی نماز کے بعد اپنے رب سے سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے۔ تو نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور نماز کے بعد لذت مناجات ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے لذت مناجات عطا فرمائی، اس کے ہاتھ جب اٹھ جاتے ہیں پھر اٹھے ہی رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کسی ولی اللہ نے آج تک خودکشی نہیں کی، لیکن کافروں نے خودکشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یعنی مسلمانوں کا مولا اللہ ہے، اور یہ کافر تو بے مولا لوگ ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ خیر نماز میں تو مولا سے ملاقات ہے، مگر روزے میں اللہ تعالیٰ کیوں صبح سے شام تک بھوکا رکھتے ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بھی کبھی اپنے دوست سے کہا ہوگا کہ یار آج تم سے مل کر اتنا مزہ آیا کہ میں تو کھانا پینا ہی بھول گیا، میری تو بھوک ہی ختم ہو گئی۔ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں ایک مہینہ ایسا مقرر کر دیا ہے کہ تم اپنے عشق و محبت کی یہ ادائیں بھی پیش کر دو۔ صبح سحری خوب کھاؤ، اور پھر افطاری بھی سیر ہو کر کھاؤ۔ دہی بڑا کھاؤ، لیکن جب تک اللہ بڑا ہے کی آواز نہ جائے، یعنی جب تک اللہ اکبر کی آواز مؤذن سے نہ سن لیں، دہی بڑا کھانا جائز نہیں۔ اگرچہ وہ دہی بڑا ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ دہی بڑے سے بڑے ہیں۔ مؤذن کا انتظار کرو، جب اذان ہو پھر کھاؤ۔